نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی. طائف من الشیطان کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المفردات کی دوسری جلد میں لکھا کہ انسان کو ورگلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں. شیطانوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. وہ شیطان جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں. یہ کل میں نے حدیث پاک عرض کی تھی سے مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. وہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. فرشتہ نیکی کی طرف ہاں جی. اور اب یہ وہ شیطان ہے جو ارد گرد یار کر لے یار کر لے یار کر لے یار. انسان نشہ کیسے شروع کرتا ہے؟ خود نشہ نہیں لگتا. دوست یار وہ ایک چھوٹا تلا یار وہ ایک چھوٹا تھوڑا جا ہاں جی. وہ بار 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 اس کو کہتے وہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر ایسا نشہ ہی بنتا ہے کہ وہ انسان پھر نشہ چھوڑ نہیں سکتا. مرتا مر جائے گا نشہ نہیں چھوڑے گا. یہ طائف ہے. یہ شیطان جو انسان کو ورگلاتا ہے اس کو قرآن میں طائف کہا گیا. اور کسی چیز کا خیال یا اس کی صورت جو نیند اور بیداری میں دکھائی دے اس کو طیف کہتے ہیں ہاں جی. جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں جو چیز نہ رہے اس کو طیف کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جی طیف کا اصل معنی جنون ہے. انسان کو جب شیطان مس کرتا ہے نا جی مس کرتا ہے تو انسان وہ انسان نہیں رہا. اب ہم سارے بیٹھے نہیں ہوئے بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے لیکن یہی کیفیتیں ہم پر اگر غصے کی آ جائیں شخصیت تبدیل ہو جاتی. بندہ ہی کچھ اور نکل آتا ہے. وہ دراصل شیطان ہے جو رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. جس طرح ہمارا خون رگوں میں دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے. آپ دیکھیے گا غصے والے آدمی کی گردن کی رگیں دماغ کی نسیں ایسے پھول جاتی ہیں. سرخ لال اس کا چہرہ ہو جاتا ہے. وہ شیطان ہے جس نے مس کر دیا اس کو. اچھا عام بندہ جس کا اورا میں اگر آسان لفظوں میں کہوں تو جس کی عبادات زیادہ ہیں ذکر و اذکار زیادہ ہیں اس کا اورا مضبوط ہے. وہ شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. مرگلاتا ہے لیکن اس کا اورا مضبوط ہوتا ہے. قوت مدافعت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بھگا دیتا ہے چلے دفع ہو جا میں نے برا کام نہیں کرنا. لیکن جن کا اورا کمزور ہوتا ہے نماز بھی نہیں پڑھنی قرآن بھی نہیں پڑھنا ذکر و اذکار بھی نہیں کرنا پلے کچھ بھی نہیں تو پھر شیطان اس کو جلدی سے قابو کر لیتا ہے. پھر ایسے حیوان نکل کے باہر آتے ہیں بندہ تنگ رہ جاتا ہے. اب ہمارے جو صوفیہ اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان مس کرے شیطان ورگلانے کی کوشش کرے تو انسان کو یہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلیل القدر تفسیر کبیر انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے. راضی جیسا کوئی نہیں آیا جی. راضی تھا. ایسے اللہ نے اس بندے کو راز دیے تھے تفسیر کے. میں کہتا ہوں کمال کر دی. امام فخر الدین رازی یہ وہ واحد بندہ ایسا گزرا ہے جس کے پاس 360 دلیلیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے لیے تھی. ہمارے پاس ایک ہوگی دو ہوگی تین ہوگی بس ختم ہو گئی. لیکن یہ بندہ اتنا بڑا عالم تھا قرآن کا اتنا تفسیر کا عالم تھا کمال ہو. یہ کہتا ہے کہ جس وقت شیطان آپ کے پاس آئے نا اور یہ خیال ڈالے ہاں جی کہ غصہ کرنا ہے اس کو مار دو اس کو ختم کر دو بس اس کو تباہ کر دو یہ ڈالے کہ تو انتقام لے وہ بندہ ان وجوہات پر غور کرے سب سے پہلے جو انتقام نہ لینے والی وجوہات کہ اگر میں ارادہ ترک کر دوں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. میں انتقام نہ لوں پہلی وجہ بیان کرتے ہیں. انتقام نہ لینے کی وجہ پہلی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتنے گناہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا۔ جب اللہ نے تیرے اتنے راز چھپا کے رکھے ہوئے، اتنے گناہ تیرے معاف کر دیے ہیں، تو مخلوق کا ایک گناہ معاف کر دے یار، تو درگزر کر دے۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں۔ تو جب وہ تیرے پردے رکھ رہا ہے، تو کیوں کسی کے پردے کھولتا ہے؟ بھئی یا تو وہ تیرا مجرم ہے نا، پھر تو ٹھیک ہے، تو جناب اس کو سزا دے، اور اگر وہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو علم ہے، تو اللہ قادر ہونے کے باوجود اگر چھوڑا ہوا ہے، او بندے تو کیوں انتقام لیتا ہے؟ تجھے کس نے جج بنا دیا؟ تجھے کس نے یہ مرتبہ دے دیا؟ دوسری بات کہتے ہیں جس طرح اس کا مجرم بے بس اور مجبور ہے، اسی طرح وہ بھی اللہ کا مجرم ہے، اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ کے دسترس میں آ گیا، آپ چاہیں تو اس کو مار سکتے ہیں، آپ کو سب کچھ کر سکتے ہیں، اگلا بے بس ہے، تو کہتے ہیں یاد رکھ رب بھی قادر ہے، تو اس کے سامنے بے بس ہے۔ جس کے سامنے تو بے بس ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، جو تیرے سامنے بے بس ہے، تو اس کو چھوڑ دے، وہ تجھے چھوڑ دے گا، تو اس کو چھوڑ، وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ تیسری وجہ کہتے ہیں غضبناک شخص کو ان احکام پر غور کرنا چاہیے جن میں سے اسے انتقام ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غصہ جب معاف کرنے کا ذکر کیا نا جی، تو کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو معاف کر دینا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہ تجھے خود چاہتا ہے کہ تو بڑا بن جائے، تو بڑا کیوں نہیں بنتا؟ بڑا بن جا۔ چوتھی وجہ کہتے ہیں اس کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غضب اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو اس کا یہ عمل موذی درندوں کی طرح ہوگا، اور اگر اس نے صبر کیا، انتقام نہیں لیا، تو اس کا یہ عمل انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کی مثل ہوگا۔ حضرت جب آپس میں ایک دوسرے کو گھورتے ہیں جانور، وہ انتقام لیتے ہیں، مارتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ امام راضی کہتے ہیں کہ اگر بندہ بھی انتقام لینا شروع کر دے تو پھر جانور میں اور بندے میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، اولیاء کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، انہوں نے کیا بدلہ لیا؟ اگر انہوں نے نہیں لیا، صبر کیا ہے، تو صبر کرے گا تو اللہ تجھے بھی ان کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ کل تیرا ان کے ساتھ حشر ہوگا، جہاں پر انبیاء کھڑے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، اولیاء کھڑے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کر کے آج یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایمان سے بتائیے، کریم آقا جی سے بات شروع کر۔ آقا جی جب طائف میں گئے، طائف والوں نے آپ کو کتنی تکلیف دی؟ آقا جی فرماتے اتنی تکلیف مجھے پوری زندگی میں نہیں ہوئی جتنی طائف میں مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ طائف کے لوگوں نے مجھے جتنی تکلیف دی، مجھے پوری زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آقا جی سر انور سے لے کے پائے مبارک تک جب لو روحان ہے نا، تو فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ ایک اشارہ ابرو کیجئے، ان کی ایسی کی تیسی، اس قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہم پوری بستی اٹھا کے پلٹ دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا، ہواؤں کے فرشتے آ گئے، زمینوں کے فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ طوفان ایسا چلاتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا کوئی ہڈی پسلی بھی نہیں ملے گی، ایسا ان کو سبق سکھاتے۔ یا رسول اللہ حکم کریں، ہم زمین کو اٹھا کے پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ ہاں 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 ہاں، یہ جگرہ میرے نبی کا ہی تھا، یہ جگرہ صرف میرے نبی کا تھا۔ آقا جی نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ وہ اللہ کے بندے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے، مالک تو ان کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ 14 صدیاں گزر گئیں، ہم حضور کو جان رہے ہیں لیکن عظمت مصطفیٰ آج تک ہم نہیں سمجھ سکے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، شان مصطفیٰ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، مقام مصطفیٰ ابھی تک ختم نہیں ہوا، عظمت مصطفیٰ اسی طرح ہے۔ آقا جی نے ارشاد، اے اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب، جانتی نہیں ہے۔ عالم یہی ہے، جب کوئی نیک بندہ، اچھا بندہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے، جب چلا جاتا ہے پھر اس کی ساری اچھائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ہر عیب نظر آتا ہے اس کے اندر، اندر اندر اے بھی قصور ہے، اندر اندر اے بھی عیب ہے، اندر اندر اے بھی عیب ہے، اندر اندر اے بھی عیب۔ جدو ٹر جاندہ ہے، چھڑ جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، پھر کہندے نے یار بندہ بڑا چنگا سی۔ جب اس سے جو ہے نا جی
اس کے مقام پر اس کے مطابق یا اس اہل کا بندہ نہیں آتا، کم ظرف بندہ آ جائے اور اس سے ناقص بندہ آ جائے، پھر سارے کہتے ہیں یار بندہ ساڈے کول ایسی ضائع ہو گیا، بندہ ساڈے کول ایسی ضائع ہو گیا۔ او بابا پنجابی میں کہتے ہیں مویا نو پلے تھن تھپنا، جیندیاں نو بھکھیا مار چھڑیا تے مویا نو پلے تھن تھپنا۔ بھائی زندوں کو تو تم نے ایک لقمہ نہیں دیا، مرنے کے بعد ان کے ختم دلوائے جا رہے ہو۔ وہ ختم نالو چنگا سی ایک روٹی اسے غریب نو دے دیں، بھکھا تو نہیں مردا، انج مر گیا بھکھا تے مرن تو بعد منہ دے اتنے دیسی گھیو لا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے بابا گھیو کھانا کھانا مرے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب کیا آقا جی مختار نہیں تھے؟ سارے فرشتے حاضر ہو گئے تھے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ آقا جی این اشارہ ابرو کر دے پوری دنیا تباہ ہو جانی، لیکن نہیں، آقا جی نے نہیں۔ حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نا سرا میں ٹھہرا رات کو، اس وقت سرائیں ہوتی تھیں، صوفیاء کرام کے اللہ والوں کے ٹھہرنے کے لیے مسافر خانے بنائے ہوتے تھے، خانقاہیں ہوتی تھیں، وہاں پہ کچھ نا ڈونگی صوفی، آج کل دے 2 نمبر پیر ڈونگی صوفی کٹھے ہو گئے۔ آپ کہتے میرے کپڑے بھی پرانے تھے، سفر کے آثار تھے، وہ اوپر والی منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا چل چل تو غریب آدمی ہے، گندے کپڑے تیرے، چل تھلے بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا جی، کھانا آیا، میں 3 دن سے بھوکا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میری کچھ منزلیں رکی ہوئی تھیں، میں ان کی تلاش میں چل رہا تھا کہ منزلیں طے ہو جائیں، کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ کہتے ہیں کھانا آیا جی، مرغ مسلم، ہاں کیا بات ہے، خربوزے، پھل فروٹ، بڑا کچھ آیا۔ وہ سیدھا انہاں کول ڈونگی پیراں کول، ڈونگی پیر کی کرن، بوٹی کھان تے ہڈی میرے منہ تے، بوٹی کھان ہڈی میرے منہ تے، خربوزہ کھان چھلکا میرے منہ تے۔ پہلے مینوں تے بڑا غصہ آیا، میں کہ اچھا میں تمہیں دسنا میں کی چیز ہاں، ایک سید زادہ اتو اللہ دا سچا ولی میرے نال تسی سلوک کیتا ہے، میں دسنا تمہیں۔ پھر میں کہ اللہ دے بندے ٹھہر جا، بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیتا ہے، تو صبر کر دیں گا تو کی ہو جائے گا، صبر کر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ منزلیں جو عرصے سے میری رکی ہوئی تھی، ایک چھلکا پڑتا تھا ایک منزل طے ہو جاتی تھی، ایک چھلکا پڑتا تھا ایک منزل طے ہو جاتی تھی، ایک ہڈی پڑتی تھی ایک منزل طے ہو جاتی، ادھر سے ان کا کھانا ختم ہوا، ادھر سے میری منزلیں ختم ہو گئی۔ وہ با اختیار لوگ تھے، باوجود اختیار کے انہوں نے بدلہ نہیں لیا، بس دعا کی مالک تو جان، تیری نظر میں ہونا چاہیے، تجھے پتہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک وہ مقام اور عزتیں دیتا ہے کہ سبحان اللہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا ثانی نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔